نام تک پتہ ہے کہ کہاں سے اٹھے گا، اس کے باپ کا نام کیا ہوگا، اس کے بھائی کا کیا نام ہوگا، اس میں کیا خاصیت پائی جائے گی۔ 313 میں سے۔ سامعین گرامی قدر، گزشتہ گفتگو کا خلاصہ جو آپ سے گفتگو ہوئی یہ تھا کہ سب سے پہلے نماز اور روزے، حج اور زکوٰۃ سے زیادہ واجب ہے معرفت امام زمان، کیونکہ اگر حجت خدا کی معرفت نہ ہوئی تو نماز روزہ قبول نہیں ہوں۔ اور اس کے لیے جو لفظ حضور علیہ السلام نے استعمال فرمایا وہ ہے ماتا میتتن جاہلیہ، کہ دور جاہلیت کی موت اس شخص کے لیے ہے کہ جو حضرت کی معرفت کے بغیر مر جائے۔ اور اگلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ معرفت کئی قسموں کی ہوتی ہے، ہمیں اس معرفت کے لیے حکم نہیں دیا گیا کہ جو معرفت صرف خدا کے پاس ہے، ان کی ذات کے متعلق یا مصطفیٰ کے پاس ہے اور باقی ان کے علاوہ انہیں کوئی نہیں سمجھ سکا۔ سلمان و ابو ذر کی سمجھ میں بھی معرفت کا وہ درجہ نصیب نہیں ہوا۔ ہمیں اس بنیادی معرفت کے لیے مکلف کیا گیا ہے کہ جس کا معلوم ہونا ہم پر لازم قرار دیا گیا۔ اس میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ عقیدہ امامت کیا ہے اور حجت کے پاس اختیار کتنے ہوتے ہیں اور امام زمان کی ضرورت کیوں ہے۔ اسی وجہ سے دنیا نے بڑے بڑے جھوٹوں کو اس دعوے کی جرت پیدا ہوئی کہ میں مہدی ہوں۔ کبھی کسی شیعہ نے یہ دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ 147 آن دا ریکارڈ لوگ موجود ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی ہیں، لیکن کبھی کسی علی اور ولی اللہ پڑھنے والے نے دعوی نبوت نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ گیپ ضرور آیا، لیکن 11 امام پہلے موجود ہیں۔ اب 12واں جو ہوگا وہ 11 جیسا ہوگا۔ اگر 11 جیسا نہیں ہے تو پھر 12واں نہیں ہے۔ علی بھی اگر 3 جیسا ہوتا تو چوتھا ہوتا۔ اور 12واں وہ ہوگا جو 11 جیسا ہوگا۔ اس لیے جن لوگوں نے دنیا میں، اب دنیا بڑی تبدیلیوں کا شکار ہے، ہم ایک ایسے زمانے میں سانس لے رہے ہیں جہاں روزانہ ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، اور یہ حضرت حجت کے ظہور کی علامات میں بھی صاف صاف وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی، اور اب قتل کو کوئی اتنی زیادہ لفٹ بھی نہیں کرائی جاتی۔ وہ زمانہ ابھی تک میری یاد میں بھی باقی ہے، ایک قتل ہوا تو ہفتہ ہفتہ لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھے رہے۔ اب بم بلاسٹ ہوتا ہے تو دنیا والے تھوڑی دیر بعد معائنہ کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ کہاں کیا ہوا تھا، اور جب پہنچتے ہیں تو آثار بھی باقی نہیں ہوتے، پھر دوبارہ اسی طرح سے زندگی وہاں پر رواں دواں نظر آتی ہے۔ جتنے بھی لوگ اس زمانے کے اندر دعوے دار ہوئے، جدید ترین دور کے اندر بھی ایک آدھ زندہ لوگ بھی موجود ہیں جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ہیں۔ پھر زمانے نے کروٹیں بدلی، اور یہ بھی علامات میں سے ایک علامت ہے، اس کا تفصیلی ذکر تو انشاءاللہ پوری مجلس میں علامات کا میں نے آپ کے سامنے پیش خدمت کرنا ہے۔ ابھی صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی علامت ہے کہ وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوگا، اور ہم اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں۔ محرم پھر آ گیا، ابھی تو گزرا تھا، رمضان پھر آ گیا، ابھی تو گزرا تھا، ایک ہفتے کا وعدہ کیا اور وہ پہنچ گیا۔ یعنی وقت امام وقت کے قدموں سے لپٹنے کے لیے پرواز کر رہا ہے۔ مومنین کی دعاؤں سے وقت کو سپیڈ دے دی گئی، اور انسان جو ابتدا سے صرف 2 طبقوں کے اندر ترقی کرتا ہے،
سپیڈ اور کمیونیکیشن، گفتار میں یا رفتار میں۔ تیسری چیز آج تک معلوم نہیں ہو سکی جس میں کوئی ترقی ہوئی ہو۔ ان دو چیزوں میں ترقی ہوتی ہے۔ ان بدلتے ہوئے حالات میں جب دنیا نے علماء سے رجوع کیا، علماء اسلام سے، ہمارے پاس تو سیدھا سادہ جواب موجود ہے، ان سے جب رجوع کیا گیا کہ آخر کیا نتیجہ نکلے گا، عراق کی قتل و غارت، فلسطین، تو نہایت متنازع اور متعصب مولویوں کا جواب ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام۔ اسی لاہور کے سب سے متنازع ملعون کا بھی یہی فکرہ ہے کہ اس کے علاوہ، اب تو نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سب سے ملعون اس شہر کا کون شخص ہے۔ اس نے بھی کہا کہ امام مہدی علیہ السلام، اور آپ اس تبدیلی پر ذرا غور فرمائیے کہ 11 کو رضی اللہ کہنے والا مہدی کو علیہ السلام کہنے پہ مجبور ہے۔ یہ ہے حکومت۔ ہماری گورنمنٹ آف پنجاب بھی جو ضابطہ اخلاق شائع کرتی ہے پہلے محرم سے پہلے، تو حکومت کی طرف سے یہ باقاعدہ اشتہار چھپتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار اور ازواج رسول اور صحابہ کرام اور امام مہدی علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام مہدی علیہ السلام، اسے کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مارتا۔ یہ خوف ہے اس کی تلوار کا کہ علیہ السلام کہنے پہ مجبور ہے۔ اور یہ جتنی تبدیلیاں اس وقت دنیا میں آ رہی ہیں، ان پر بھی اگر آپ نظر کریں تو آپ کو فخر ہوگا کہ آپ ایک ایسے زمانے میں ہیں جو ظہور امام سے قریب تر ہے۔ آج سے 3 سال پہلے قبلہ کے ساتھ جب مجھے حج کی سعادت نصیب ہوئی اور میں نے مکہ کے کتب خانوں میں اور لائبریریوں میں اور کتابوں کی دکانوں پر جب جا کے دیکھا تو مجھے مولا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، سعودی عرب کے مکہ میں جس موضوع پہ سب سے زیادہ کتابیں نظر آئیں وہ امام مہدی علیہ السلام، اور وہاں بھی امام کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ حالانکہ وہاں پر بہت زیادہ پلاننگز بھی کی گئی ہیں، خانہ کعبہ کے نیچے کئی تہہ خانے جن کے اندر کمانڈوز ہر وقت کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موجود رہتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک جو 2 زبردست علامتیں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ ایک تو حضور کا وہ فرمان کہ کعبے کے قریب پہاڑ کی چوٹی پر بلال کی مسجد کو گرا دیا جائے گا، اور میری اولاد کا ایک دشمن اس کے اوپر اپنا محل تعمیر کرے گا اور اس کا نام ایک جانور کے نام پر ہوگا۔ ایسا ہو چکا ہے، وہ پہاڑ کاٹ دیا گیا، وہ مسجد گرا دی گئی، اس پر محل بنایا جا چکا، اور بنانے والے کا نام ایک جانور کے نام پر تھا۔ فہد کا مطلب چیتا ہوتا ہے۔ ایک یہ علامت۔ دوسری علامت کہ نجد و حجاز پر عبداللہ نامی حکمران حکومت کر رہا ہوگا۔ اس وقت جو وہاں کا بادشاہ ہے اس کا نام عبداللہ ہے۔ اب یہ حتمی نہیں ہو سکتا کہ وہ یہی عبداللہ ہے۔ ہم جوش میں آ جانے والے لوگ نہیں جو رسول سے صلح حدیبیہ پہ لڑ پڑے تھے کہ تو نے کہا تھا کعبے کا طواف کریں گے، سچا نبی ہے تو واپس لے کے کیوں جا رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا میں نے یہ تو کہا تھا طواف کریں گے، لیکن یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ تو اب یہاں پر سامعین گرامی ایک علامت، اور ایک علامت میں یہ بھی آئی روایت کہ عراق پر یکے بعد دیگرے 3 عبدال حکومت کریں گے۔ ان کے ناموں کے ساتھ عبدال کا لفظ استعمال ہوگا، عبد الناصر، عبد الکریم اور دوسرا بھی عبد الکریم۔ یہ 3 لوگ واقعاً یکے بعد دیگرے حکومت کر چکے ہیں، اور امیر المومنین نے فرمایا کہ ان کے بعد جب ان کا چوتھا آئے گا وَهُوَ أَظْلَمُ النَّاسِ، وہ ظالم ترین انسان ہوگا۔ خالی ظالم نہیں بلکہ ظالم ترین، اظلم، ظالم کی جو سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے عربی گرامر کے مطابق، اور وہ جو 3 عبدال کے بعد وہاں پہ حکمران آیا اس کا نام صدام ہے۔ آیت اللہ باقر الصادر نے اس کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ یزید اگر آج ہوتا تو صدام ہوتا،
اور صدام اگر 61 ہجری میں ہوتا تو یزید ہوتا، اظلم الناس۔ اور پھر امام نے کیا فرمایا، یہ فقرہ بڑا دلچسپ ہے، امام نے فرمایا کہ خدا اس ظالم کو ایک ظالم کے ذریعے دفع کرے گا، ایک ظالم کے ذریعے اس ظالم کو خدا دفع کرے گا۔ تو جب تم دیکھو کہ ایسا ہو رہا ہے تو میرے بیٹے کے ظہور کے لیے انتظار کرنا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب وہ آنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد دنیا کی ایک بڑی عجیب ترین تبدیلی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے عجیب ہونے پر جتنا بھی انسان حیران ہو اتنا کم ہے۔ خانہ کعبہ 119 دروازے بن چکے ہیں اس کے، ان 119 دروازوں میں ایک دروازے کا نام باب مہدی رکھ دیا گیا سعودی عرب کے اندر، اور سعودی عرب کے بارے میں 6 معصومین کا قول ہے مکے کے متعلق۔ تہجد کے بعد امام اپنے آنے کا اعلان فرمائیں گے، اور فجر سے پہلے پورا مکہ امام کی بیعت کر چکا ہوگا، سارا مکہ، ایک قطرہ خون کا بہائے بغیر امام کی مکے پہ حکومت قائم ہو جائے گی، ایک قطرہ نہیں بہے گا۔ تو یہ بات ان کے عقیدوں کو اگر بندہ ٹٹولے تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کوئی طاقت ہے جو ان کے سٹالز پر اس موضوع پر کتابوں کے ڈھیر لگا رہی ہے، اور کوئی طاقت ہے جب اس دروازے سے سعودی گزرتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے، کیونکہ مکے میں لکھنا یہ نئی بات ہے، مدینے میں مولا کا نام شروع سے مسجد نبوی کے اندر لکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ الفاظ یہ ہیں الامام الحی المہدی، یا اللہ کے نام کے ساتھ حی لکھا ہوا ہے، یا اللہ کو حی و قیوم کہا جاتا ہے، اور یا مولا کے نام کے ساتھ الحی کا لفظ وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اور یہ تبدیلیاں باعث حیرت نہیں، اور یہ ایک پیشین گوئی ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے جو امام پر ایمان لانے والی اکثریتی آبادی ہوگی وہ یورپ میں ہوگی، یورپ اور امریکہ۔ ایک حدیث میں فقرہ ہے باستان، ایک جگہ کا نام لکھا گیا، وہاں سے کثیر تعداد امام کی مدد کے لیے دوڑے گی، نصرت امام کریں گے۔ اس کے لیے کچھ حضرات یہاں پہ اپنا دل چھوڑ جاتے ہیں کہ مولا کے ساتھ تو صرف 313 ہوں گے، یہ 313 کمانڈر ہے، یہ کیبنٹ ہے مولا کی، 313 وزراء ہوں گے امام کے جن کے پاس خصوصی اختیارات ہوں گے، یہ ہوا میں اڑیں گے بھی صحیح، اور ان میں میثم تمار، ان میں مالک اشتر، یہ حضرات بھی ان کے اندر شامل ہیں، اور 70,000 تو خالی صدیق ہیں جو امام کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ 70,000 امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پشت کوفہ سے 70,000 صدیق مبعوث ہوں گے، رسول کے بھی صحابی ہیں، امام مہدی کے بھی صحابی ہیں، لیکن مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے ایمان لانے کی روایتیں ہیں، ان کے لیے مبعوث ہونے کی روایت ہے۔ یہ جو امام کا لشکر ہے 70,000 صدیق، صدیق کا کیا مطلب؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ذکر کر اس کتاب میں ابراہیم کا، وہ میرا صدیق نبی تھا۔ یعنی ابراہیم کے لیول کے لوگ 313 میں نہیں ہوں گے، وہ 70,000 میں شامل ہوں گے۔ وہ جو دوسرا درجہ آئے گا امام کا 313 کے بعد، پھر قبلہ آگے آئیں گے وہ 70,000 صدیق جو امام علیہ السلام کے ساتھ اس لشکر کے اندر شامل ہوں گے۔ اور بعض روایات میں 10 لاکھ سے زیادہ کا مجمع، ایک وقت آئے گا جب امام کی افواج جو ہوں گی 10 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد ہو جائے گی۔ 313 جو ہے وہ نقیب ہیں، نقبہ امام علیہ السلام کے۔ تو عبداللہ والی روایت کے اندر یہ وہ روایت ہے کہ جو حتمی ہے، امام علیہ السلام کی علامات ظہور کی کل 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے علامات خاصہ جو صرف امام کے لیے ہیں، دوسری ہے علامات عامہ جو پبلک کے لیے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، خاصہ مثلا تلوار کا مولا سے بولنا اور
حضرت کا خروج فرماتے وقت ذوالجناح کا آ جانا اور ان کا امام سے سوار ہونے کے لیے استدعا کرنا، یہ ساری خاصہ ہیں جو خود امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑی ہوئی ہیں۔ جو عامہ ہے وہ عام پبلک کے لیے مختلف علاقوں کے حالات، ایک ایک شہر جو امام کے ظہور کے وقت موجود ہوگا اس کا امام نے نام لے لے کے بتایا، اور پھر بتایا کہ اس شہر میں سے کون اٹھے گا، اس شہر میں سے کون اٹھے گا۔ اٹھنے والوں کے نام، ان کے قبیلے، ان کے باپ کا نام، ان کی ماں کا نام، ان کی سوشل سٹیٹس کے متعلق امیر المومنین نے اپنی حدیث میں بیان فرما دیا۔ نام تک بتائے کہ کہاں سے اٹھے گا، اس کے باپ کا نام کیا ہوگا، اس کے بھائی کا کیا نام ہوگا، اس میں کیا خاصیت پائی جائے گی۔ 313 میں سے ان علامات کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو علامت ہے نفس زکیہ، یہ نام نہیں ہے، خاصیت ہے۔ امام حسن کی نسل سے ایک سید زادہ، حسنی سید، ایرانی النسل، پاک و پاکیزہ، وہ امام کا پروگرام اناؤنس کرے گا حالت احرام میں طواف کعبہ کے وقت، اور اس عین رکن اور مقام کے درمیان اس جرم میں قتل کیا جائے گا۔ اسی دوران عبداللہ بھی قتل ہو چکا ہوگا، اور اس کے قتل کو چھپا کے رکھا جائے گا۔ 1 سال پہلے، 2 سال پہلے اس روایت پر حیرانگی ہوتی تھی۔ اس میڈیا کے دور میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ مر جائے، کنگ مر جائے، بادشاہ مر جائے، اس کی موت کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ خدا کی قسم عربوں میں یہ رواج شروع ہو چکا ہے۔ یاسر عرفات کی موت کو چھپایا گیا، شیخ زید کی موت کو چھپایا گیا۔ 7 دن تک جب تک جانشینی کا اعلان نہیں ہوا اس وقت تک انہوں نے اعلان کیا ہی نہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ خود شاہ فہد کی موت کو چھپایا گیا۔ تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ یہ موت کو چھپانے لگے ہیں، اور جب اس کی موت کو چھپائیں گے تو امام فرماتے ہیں نفس زکیہ کا قتل اور عبداللہ کی موت، قتل اس کا 7 دن نہیں گزریں گے کہ ہمارا قائم ظہور کرے گا۔ اب اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا اس علاقے کا نام ہے باستان، اس سے لوگ دوڑیں گے امام کی حمایت کی خاطر۔ آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیے، آپ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر کے دیکھیے، کوئی بستی نہیں ہے باستان نامی پوری دنیا میں۔ اس وقت تک کسی بستی کا نام باستان نہیں۔ یہاں پہ ہمارے علماء ہند نے تھوڑی سی محنت کی ہے، انہوں نے کہا کہ شاید کتابت میں کاف کا ڈنڈا رہ گیا ہو اور باستان نہ ہو بلکہ باکستان ہو، ایک کاف لگے گی تو وہ ہو جائے گا۔ جبکہ ملتان کے لیے ایک علیحدہ سے حدیث موجود ہے کہ شہر ملتان سے، اور معصوم کے زمانے کا ملتان، 2 افراد جن میں سے ایک کا نام حیدر اور دوسرے کا نام علی ہوگا، وہ امام کے 313 کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ اور سندھ سمیت، کیونکہ معصوم کے زمانے میں جو ملتان تھا اس کی سرحدیں کراچی تک جا کے ملتی تھی وہاں۔ باستان، اس کے اندر روایت میں بعض مقام پر ہے 3 افراد، بعض مقامات پہ ہے 30 افراد۔ یہ جو نقطوں کی کمی بیش بہرحال یہاں تک ہم تک بات پہنچی، جس طرح سے مخدوم عالمیان کی یوم شہادت کے بارے میں اختلاف ہے کہ 3 جمادی الثانی تھی کہ 13 جمادی الاول، باپ کے بعد 75 دن زندہ رہی یا 95، اس میں جو فرق پڑا وہ بھی نقطوں کی وجہ سے پڑا۔ قدیم عرب اپنی عبارت میں نقطے لکھنا اپنے لیے عیب سمجھتے تھے کہ اب ہم نقطے بھی لکھیں، وہ اپنے آپ کو اتنا ذہین سمجھتے تھے۔ عرب نقطے کو نہ چھوڑتے تو آج گمراہ کیوں ہوئے ہوتے؟ یہ جتنی گمراہی ہے یہ نقطے کو چھوڑنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ تو اب سامعین گرامی قدر، باستان، تو جب باستان کا آپ انگریزی لہجہ شکیوے پڑھیں تو وہ بوسٹن کی طرف بھی جاتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ادھر سے کچھ لوگ آئیں۔ تو اس باتوں کے پیچھے میرے پاس جو دلیل ہے وہ قرآن مجید کی ایک دلیل ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 70,000 جادوگر یا 40,000 جادوگر لے کر آیا۔ قرآن نے کبھی بھی علم کی تردید نہیں کی۔ یہ اسلام کی وسعت قلبی ہے کہ اگر علم کافر کے پاس بھی تھا تو قرآن نے اس کو بھی ظاہر کیا، اپریشیٹ کیا، بتایا کہ اس کے پاس علم ہے، کیونکہ علم اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے رد کیا جائے۔ چھپا لیتا خدا کہ جادوگروں نے رسیوں کو سانپ بنا دیا، قرآن میں واضح کر کے لکھ دیا، انہوں نے رسیوں کو پھونک ماری، سانپ بنا دیا۔ یہ کوئی شوبدہ بازی تھی یا جو بھی تھا، لیکن جادو تھا۔
اور قرآن نے تسلیم کیا کہ ایسا ہوا. رسی پر پھونک مار کے سانپ بنا دینا بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ تھے, علم رکھتے تھے, کچھ پڑھا ہوگا, پھر پھونک ماری, پھر سانپ بن گیا. اب سانپ چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. مسلمانوں میں یہ روایت مشہور ہو گئی تھی کہ موسیٰ ڈر گئے. امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ موسیٰ کے ڈرنے کی وجہ کیا تھی. فرمایا موسیٰ حجت خدا ہے اور حجت مخلوق سے نہیں ڈرتی. سانپ مخلوق ہے تو مخلوق سے ڈرنے والا حجت نہیں ہوتا. 1.25 لاکھ نبی ہیں, کسی ایک کو تو کبھی خدا نہ خواستہ سانپ نے ڈسا ہوتا. 1.25 لاکھ میں ایک بھی مثال نہیں دی جا سکتی, یا کوئی ایک ایسا سنگین مرض جو انسان کے جسم میں نقش پیدا کر دے. یہ بھی علم و عرفان کی ایک سیڑھی ہے. امیر المومنین نے اپنے خطبے میں فرمایا میں اس پر حد جاری کروں گا جو کہے گا کہ ایوب کے بدن میں کیڑے پڑ گئے. یہ شیعہ روایت نہیں ہے, اس کا مذہب اہل بیت سے تعلق نہیں. کیڑے اندھے نہیں تھے کہ حجت خدا کے جسم کو نقصان پہنچائے. بھیڑیے یوسف کو نہیں کھا سکتے, کیڑے ایوب کے بدن کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اور پھر امیر المومنین نے اپنے خطبے میں فرمایا میں اس پر بھی حد جاری کروں گا جس نے یہ فکرہ کہا کہ رسول کے دانت ٹوٹ گئے. معصوم میں نقش نہیں پڑتا, معصوم میں عیب نہیں پڑتا. دانتوں کا ٹوٹ جانا نقش اور عیب ہے. یہ بھی مذہب شیعہ کی روایت نہیں ہے. پتھر لگے, خون نکلا, دانت معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے شکستہ نہیں ہوئے. یہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت پیش کیا. اب انہوں نے رسیوں کو سانپ بنا دیا. تو امام فرماتے ہیں کہ موسیٰ سانپ سے نہیں ڈرے تھے, قوم کے گمراہ ہو جانے کے خوف سے انہیں ڈر لاحق ہوا. قوم کہیں اسے دیکھ کے گمراہ نہ ہو جائے کہ یہ کتنے پرفیکٹ قسم کے لوگ ہیں, رسیوں کو سانپ بنا دیا. آواز موسیٰ لا تخف, نہ گھبراؤ, قوم کو گمراہ نہیں ہونے دوں گا. عصا کو پھینک دیا. عصا کو پھینکا تو وہ ثعبان عظیم بن گیا, بہت بڑا اژدہا, اور اس نے پورے میدان میں سارے سانپوں کو نگل لیا. اور پھر موسیٰ نے پکڑ لیا تو دوبارہ وہ عصا بن گیا. یہ منظر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اسے قرآن نے بیان کیا. جادوگروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کافر تھے, فرعون کے ساتھی تھے, موسیٰ سے لڑنے آئے تھے. منظر دیکھا تو قرآن کہتا ہے سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے کیا لگے آمنا برب العالمین, ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لے آئے. رب موسیٰ جو موسیٰ کا رب ہے, وہ رب ہارون اور ہارون کا رب ہے. علی ولی اللہ میں شک کرنے والوں کو یہ پیغام دو, جب موسیٰ کا رب کہہ دیا تھا تو کلمہ مکمل تھا. یہ ہارون کے رب کے نام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ خالی اتنا کہہ دیتے ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے, ہم عالمین کے رب پر. 3 فکرے ہیں ایمان لانے کے لیے جنہیں جادوگروں نے اپنی زبان سے کہا. 20واں پارہ سورہ مبارک قصص, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ہم ایمان لائے عالمین کے پروردگار پر. ایک پہلی گواہی ہو گئی, موسیٰ کے پروردگار پر دوسری گواہی ہو گئی, ہارون کے پروردگار پر تیسری گواہی ہو گئی. انہیں معلوم تھا کہ اگر ادھر سے ایمان لانا ہو تو نبی کے ساتھ ساتھ اس کے وزیر پر ایمان لانا ضروری ہے. ہارون وزیر ہے. اب انہوں نے فوراً سجدے میں سر رکھا, سجدے میں سر رکھا, اور فرعون کو غصہ چڑھا اور فرعون کہنے لگا انتم الرافضون, تم رافضی ہو گئے. دیکھیے ہمیں کہا جاتا ہے رافضی, ہمارے لیے ایک گالی بنائی گئی ہے اور اس گالی کا نام ہے رافضی. یہ شیعہ تو ہے روافض, یہ رافضی ہے. رافضی شاہ رکن الدین عالم ملتانی نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا من علی را دوست باشد خلق گوید رافضی. میں علی علی کرتا ہوں, علی سے دوستی کرتا ہوں, لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں. کہنے کہ پس خدا و مصطفیٰ جبریل ہم شد رافضی. پھر اکیلا میں رافضی نہیں ہوں, اللہ مصطفیٰ اور جبریل تینوں رافضی ہیں. پس خدا و مصطفیٰ جبریل ہم شد رافضی. تو سب سے پہلے
رافضی کا لفظ فرعون کی زبان سے نکلا، اور اس نے ان مومنین کو کہا جو فرعون کو چھوڑ گئے اور اللہ کی حجت کا ساتھ دیا۔ معلوم ہوا کہ جو حجت خدا کا ساتھ دے اسے رافضی کہتے ہیں، البتہ اسے رافضی کہنے والا فرعون ہوتا ہے۔ یہ سنت فرعون ہے کہ اسے رافضی کہا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ 70,000 لوگ آپ کی مخالفت کے لیے آئے ہوئے تھے اور فوراً انہوں نے اپنی پارٹی چینج کر لی، کیونکہ جادوگر پڑھے لکھے تھے۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ جادو کو توڑتا ہے لیکن جادو کا سامان ختم نہیں کرتا۔ یہ جو سامان ختم ہو گیا یہ جادو نہیں، علم ہے، سجدے میں گر گئے۔ اب امام زمان جب آئیں گے اور اپنے علم کا اظہار کریں گے، ادھر کا مولوی کالا کالا پہ لڑتا رہے گا، یورپ اور امریکہ والے علی اور ولی اللہ پڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ جہاں علم ہوگا وہاں تسلیم ہے۔ علم بحث نہیں کرتا، علم جھگڑا نہیں کرتا۔ اب جو جہاں علم پہ وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے، جتنی یونیورسٹی کی تعداد ہے اور جتنا علوم وہ حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور بالخصوص برمودا ٹرائنگل، جزیرہ خضرہ این امریکہ کے سر کے اوپر، اس پر کتنی ریسرچ ہو رہی ہے، اگر میں وہ آپ کو اپنی معلومات کے مطابق بتاؤں تو تقریباً مبالغہ محسوس ہو، مبالغہ۔ اسی کے تناظر میں آپ ان کی جتنی مشہور اداروں کی فلمیں بنتی ہیں، اس میں حساب و کتاب اور اعداد و شمار کے مطابق ہر 5ویں فلم اس موضوع پہ بن رہی ہے کہ کوئی امریکہ پر آفت آئی ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان کے ذہن میں، دل و دماغ میں جہازوں کا جانا، غائب ہو جانا، گھڑیوں کا رک جانا، وقت کا رک جانا۔ اس جزیرہ خضرہ کے اندر ابھی تک وہ چھوٹا سا زمین کا جزیرہ سمندر کے اندر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اس کے بارے میں احتمال ہے کہ حضرت حجت خدا کے کنٹرول میں ہے وہ سارا علاقہ۔ گو تو سارا علاقہ ہی حضرت کے کنٹرول میں ہے، لیکن بالخصوص اس مقام کے اوپر حضرت علیہ السلام کے بارے میں اثرات پائے گئے۔ اور قبیلہ بربر، ایک بڑا پرانا قبیلہ، کتاب ہے بصائر الدرجات، 1000 سال پہلے یہ لکھی گئی ہے، بصائر الدرجات، عربی زبان کی کتاب، مذہب شیعہ کی مضبوط اور ایسی کتاب کہ جس کے اوپر ہمارا مذہب انحصار کرتا ہے، ان کتابوں میں سے ایک کتاب بصائر الدرجات۔ کوئی لکھنا چاہے تو ابھی لکھ لے، بعد میں اگر کوئی لکھوانا چاہے تو اسے بھی لکھوا دو۔ وہاں حاجیوں کا ایک جہاز بغداد سے چلا ہوا ٹوٹا، تختے پر، عرشے پر 2 لوگ ایک علاقے میں پہنچ گئے، مذہباً اہل سنت۔ انہوں نے ایک بہت بڑا شہر دیکھا جس میں 70 بازار کے چوک، رزق کی فراوانی، خوبصورت حسین خوش اخلاق لوگ۔ آذان ہوئی، کھلی دکانیں چھوڑ کے چلے گئے نماز کے لیے، مسجد کھچا کھچ بھر گئی، درود کی صدائیں۔ تو وہ ایک جگہ پر دیوار کی ٹیک لگا کے تھکے ہوں کی طرح بیٹھ گئے۔ لکھا ہے کہ ایک شخص داخل ہوا جس نے سبز امامہ پہنا ہوا تھا، چہرے سے نور سا تھے، اور سب انہیں کہہ رہے تھے یبنا صاحب الامر۔ اور کتاب میں لکھا ہے کہ وہ حضرت کے پڑ پوتے تھے، اس میں گرامی شمس الدین محمد۔ شمس الدین کے پاس آئے، انہیں سلام کیا، کہا کون ہو؟ کہا مسلمان۔ کہا عقیدہ سناؤ۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ کہتے ہیں کہ ہم یہاں تک سنا کے چپ ہو گئے، اور وہ جو امام کے پڑ پوتے تھے، پھر سن لیجئے، بصائر الدرجات 50 سال پہلے کی نہیں، 200 سال پہلے کی نہیں، 600 سال پہلے کی نہیں، 1000 سال پہلے شیخ مفید علیہ رحمہ کے زمانے کی کتاب، اس کے اندر یہ فقہ ہے۔ تب وہ ابھی کچھ اور سننا چاہتے تھے، ہم چپ ہو گئے۔ کہا آگے بڑھو۔ ہم نے کہا آگے کیا پڑھیں؟ کہا ان کے چہرے پہ جلال آ گیا، کہا افسوس تم نے اس گواہی کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے یہ 2 گواہیاں قبول ہوتی ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ افسوس تم نے یہ امام کی حکومت میں ہونے والا ہے، اس لیے میں پہلے سے خبردار کروں، افسوس تم نے اس گواہی کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے یہ پہلی 2 گواہیاں قبول ہوتی ہیں، اور جن گواہیوں کو بیان کرنے والا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔
بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں اب ظاہر ہے کہ میں گناہ گار انسان ہوں، معجزہ تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ جدہ میں نے ایک مجلس میں یہی روایت پڑھی تو ایک مولانا مجھ سے بہت لڑے، انہوں نے کہا جی بغیر حساب کتاب کے بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اللہ حساب لے گا، اللہ وہاں پر حساب کتاب لینے کے بعد پھر جنت عطا کرے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ان کی لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا، رات ہوئی، قدرتاً وہ بھی مکے میں آ گئے، انہیں میرا پتہ نہیں تھا، مجھے ان کا پتہ نہیں تھا، تو میں نے اچانک دیکھا کہ مولانا چوتھے چکر میں پہنچے طواف کے، تو ان کی زبان میں یہی دعا نکل رہی تھی، اللہم ارزقنا الجنہ بغیر حساب، اے اللہ مجھے بغیر حساب کے جنت عطا فرما۔ تو عین رکن یمانی پہ میں نے کہا ملے گی بغیر حساب کے، لیکن علی کی ولایت کے بغیر ملنے والی نہیں ہے، اس کی ایک ہی شرط، کیونکہ امام زمان کی زیارت میں ایک فقرہ ہے، السلام علیکہ ایھا المنفذ الغدیر، اے غدیر کے نافذ کرنے والے، تو جو ہے یہ نہیں، اے غدیر کو نافذ کرنے والے آپ پر میرا سلام۔ تو ظاہر ہے کہ امام جب تشریف لے کر آئیں گے تو وہ غدیر کو عملی طور پر نافذ کریں گے، اور امام کا وجود غدیر پر ایک دلیل ہے، سقیفہ غیر مستقل ہے، غیر مسلسل ہے، اس لیے انتخاب سقیفہ آج پوری دنیا میں کہیں موجود ہے، اور غدیر کا تسلسل ہے ظہور امام حضرت کو ہونا، اور وہ ایک ایسی ناگزیر ضرورت جس کے بغیر نہ اسلام کو عزت مل سکتی ہے نہ مسلمان کو عزت مل سکتی ہے۔ اسی لیے دوسری علامات کے لیے ایک ہے علامات حتمیہ اور ایک ہے علامات غیر حتمیہ۔ علامات حتمیہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ علامتیں جو ضرور پوری ہوں گی، ان کی تعداد 7 ہے، ضرور ہوں گی، امام علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان علامات کا ظہور پذیر ہونا ضروری ہوں گی، انہیں کہتے ہیں حتمیہ۔ دوسری ہے علامات غیر حتمیہ۔ وہ غیر حتمیہ کیا ہے؟ یہ ہے خدا کی مرضی، تقدیر، لوح، یہ بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جو لوح ثبت ہے، لوح محفوظ ہے، اور ایک لوح ثبت ہے۔ لوح محفوظ اسے کہتے ہیں کہ جو چینج نہ ہو سکے، لوح ثبت وہ ہے جو حالات کے تحت تبدیل ہوتی رہتی ہے، میں اللہ نے لکھا کہ اسے 1 روٹی دوں گا، ساتھ میں یہ بھی لکھا دعائیں پڑھے گا تو 1 اور بھی دے دوں گا، جو جس میں چینجنگز ہو سکتی ہیں، خدا جنہیں تبدیل کر سکتا ہے وہ بھی موجود ہے، یعنی جسے آپ سمجھیے اس کی ارادے میں تبدیلی، اس کے مشیت میں، جسے عقیدہ بدع کہا جاتا ہے، جس پر ایمان رکھنا مذہب اہل بیت میں واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے آگے پوچھا، فرزند رسول کیا خداوند قدوس اپنے ارادے میں تبدیلی کرتا ہے؟ فرمایا قادر ہے، اس میں تم اسے پابند نہیں کر سکتے، اس کی مرضی ہے اپنا ارادہ تبدیل کر دے۔ تو وہ رونے لگا، امام نے پوچھا کہ ماذا یبکی، کیوں روتا ہے؟ اس کا مولا میں آپ کی احادیث اور آپ کے والد گرامی کے فرامین سن کر حضرت حجت کے انتظار کے عشق میں گم ہو چکا ہوں، اور میں قائم پکارتا رہتا ہوں، اور اگر اللہ کی مشیت میں تبدیلی آ گئی کہ قائم کو نہ بھیجے تو پھر میرا کیا حشر ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا امام کا ظہور تقدیر نہیں کہ اس میں تبدیلی ہو جائے، امام کا ظہور اللہ کا وعدہ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ حضرت حجت خدا کو بھیجے گا، اور رسول خدا نے فرمایا یہ دنیا چاہے 1 دن بھی باقی رہ گئی تب بھی میرے بیٹے کا ظہور ہوگا، اور اس 1 رات کو اتنا طویل کر دیا جائے گا، اتنا طویل کہ ہر ایک کے ساتھ عدل ہو جائے، قسطاً وعدلا، عدل و انصاف سے زمین کو ایسے بھر دیا جائے۔ تقریباً 309 سال کی روایات ہیں کہ امام کی حکومت رہے گی آنے کے بعد 309 سال تک مسلسل، اور یہی وہ عرصہ ہے جو اصحاب کہف، غار کے اندر اصحاب کہف و اصحاب رقیم، یہ 2 لفظ کیوں استعمال کیے گئے؟ کہف امام زمانہ کا نام ہے، اصحاب کہف مہدی کے اصحاب، اگر امام نے نہیں آنا تو اللہ نے ان کو زندہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ امام کے انتظار میں موجود ہیں، عیسیٰ کیوں زندہ ہیں؟ امام کے انتظار میں موجود ہیں۔ آج تک کیوں نہیں راز کھول سکا کہ احرام مصر کیا ہے؟ امیر المومنین کا خطبہ ہے
मिस्र की सरजमीन पर अहराम मिस्र के दरमियान घोड़े पे खड़े होके हैदर कर्रार ने उनकी तरफ देख के कहा, ए मेरे बेटे मेहदी के खजानों, खुदा तुम्हारी उस वक्त तक हिफाजत करे जब तक मेरा बेटा ज़हूर नहीं कर लेता। तहकीकात के बाद मफरूज़े तो कायम किए गए, लेकिन उसकी असल तक कोई नहीं पहुंच सका। वहां पे भी देखिए कि जो ममीज आपको दिखाई जाती हैं पूरी तैयारी के साथ सोए पड़े, जैसे उठना हो, क्योंकि उठने का तस्वर उस जमाने में भी मौजूद था। नौकरों समेत, चाकरों समेत, जेवरात समेत, दौलत समेत उनके जहन में है कि दोबारा उठना है, और एक ने नहीं, सब ने आना है। वअज्जल फरजहुम, हमारे जहन में ये बात अक्सरियत बच्चों के है कि सिर्फ मौला आएंगे बाद में इमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। फरजहू होता तो एक आता, फरजहुम जितने आले मोहम्मद हैं सब आएंगे और बारी बारी हुकूमत करेंगे, और दुनिया में खुदा उस अरसे को शैतान को दिखा के कहेगा, इन्नी आलमु मा ला तालमून। इनके लिए कायनात बनाई थी, ये वो हकीकत है जिसे मैं जानता था और फरिश्ते नहीं जानते। वो हजरत की हुकूमत, जब सिक्का चलेगा दरूद शरीफ का जितना इकट्ठा किया हुआ होगा वो खजाना बन जाएगा। विलायत अली का जब सिक्का चलेगा, हजरत के ज़हूर के वक्त ईमान कबूल नहीं होगा। ये भी एक बड़ी अजीब व गरीब बात है, इसकी डिटेल में कल आपकी खिदमत में, यानी इमाम को देख के अगर कोई शुरू कर देगा कि मैं ईमान लेकर आया, तो उसके ईमान की हालत वही होगी जो डूबते हुए फिरौन की हालत। उसने भी कहा था, अना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान बंदा हूँ। जिब्राइल को मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रेत उठा के इसके मुंह में डाल दे, क्योंकि अब इसके लिए ईमान फ़ायदा मंद नहीं है। इसलिए मारिफत इमाम के जीनों पर सफ़र करने से पहले, हुज्जत खुदा के ज़हूर से पहले, उनके इक़्तिदार, उनके इख्तियार और उनकी वो असली पोजीशन जिस खुदा ने उनको अता फरमाई है, उस पर एतराफ़ रखना, उस पर यकीन रखना और हज़रत का इंतज़ार करना वाजिबात में शामिल कर दिया गया। हज़रत के लिए दुरूद पढ़ना वाजिबात में शामिल कर दिया गया। हज़रत के लिए सदका देना वाजिबात में शामिल कर लिया गया। हज़रत के लिए दुआ मांगना, दुआ मांगना। दो रिवायतें मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पहली रिवायत उसमें इमाम ने फरमाया, जो 4 मर्दों और 4 औरतों पर लानत न भेजे और उसकी दुआ कबूल ना हो तो हमसे शिकायत न करे। दूसरा जिसमें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो कायम आले मोहम्मद के लिए दुआ न पढ़े, उनके लिए दुआ ना मांगे, और उसकी कोई और दुआ कबूल ना हो, तो उसे चाहिए कि अपनी अक्ल पर रोए कि उसने ज़रूरी दुआ को छोड़कर गैर ज़रूरी दुआओं की तरफ रुजू किया। यानी इमाम के ज़हूर की दुआ हर दुआ से बुलंद, बरतर, ज़रूरी और लाजमी करार दी। शेख तूसी अलैहि रहमा हमारे मज़हब की बड़ी जलील व क़द्र हस्ती हैं, जिनके मुताल्लिक़ यही काफ़ी है कि हुज्जत खुदा से बराह रास्त दर्स हासिल करते थे, और बराह रास्त दर्स हासिल करने वालों की तादाद उलमा ने जो लिखी है वो 200 से ज़्यादा है, जिन्हें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। इस सूरत में एक वाक़या शहज़ादा अली अकबर की शहादत के हवाले से आप वजह सुनते हैं, तो वो 2 शख्सियात हैं जिन्हें आपस में मिक्स कर दिया जाता है। एक शेख महदी हैं, एक आकाए महदी हैं, एक सैयद महदी बहरुल उलूम। ये बहुत बड़े आलिम थे, ये वाक़या इनसे मुतालिक नहीं है। वो शेख महदी माज़मदरानी का वाक़या है जो मसाइब के मुतालिक है। ये जो महदी हैं, सैयद महदी, ये अपने दर्स के कमज़ोर तरीन तालिब इल्म रोज़ उस्ताद उठा के बाहर खड़ा कर देता था। एक दिन खड़ा किया, शदीद धूप में पाँव तड़पने लगे। रात हुई तो मस्जिद सहला में आ गए, इबादत शुरू कर दी। इस मस्जिद के बारे में रिवायात है कि हर बुध की शब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मस्जिद में तशरीफ लेकर जाते हैं, रिवायात के अंदर मौजूद है। तो वहाँ पर तवस्सुल किया हुज्जत खुदा, और हजरत के तवस्सुल के लिए इतनी ताकीद है कि खुद इमाम पंजम ने फरमाया कि जब तुम्हें मुश्किल घेरने लगे तो हम 11 को पुकारा करो, और जब मुश्किल सर पे आ जाए तो मेहदी को पुकारा करो। यानी अगर तलवार रख दी जाए यहाँ पर, उस वक्त भी इमाम ज़मान का तवस्सुल किया जाए तो हजरत मदद के लिए पहुँचते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम मदद के लिए तशरीफ़ लेकर आते हैं। तो वहाँ तड़पे और हजरत का तवस्सुल किया, तो हजरत ने नज़ूल जलाल फरमाया और कहा, सैयद मेहदी मेरे करीब आओ। वो उठे और करीब आए। कहा, क्यों बुलाया, क्यों परेशान हो? क्या सीना इल्म से खाली है और स्कूल में मदरसे में बहुत बेइज्जती हुई है? तो आपने 2 रिवायतें, एक है कि कंकरी को उठाया,
اور اسے چوس کر اسے دے دیا. دوسری ہے کہ سید مہدی کو سینے سے لگایا اور تھوڑا سا پھینچا. تو پہلے بالکل ان پڑھ تھے، اور جب امام نے سینے سے ہٹایا تو پھر لقب ہو گیا بحر العلوم. یعنی آپ تشریح کے لیے لفظ ہے علوم، علم نہیں، علوم کا سمندر، چھو کر علوم کا سمندر بنا دیا. کالی امام علیہ السلام نے مس کیا لعاب سے یا سینے سے، علوم کا سمندر ہو گیا. اور یہی شیخ مہدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انہی سے روایت ہے کہ 4 معصومین کا فرمان ہے شیخ مہدی کے مطابق، زیادہ کا ہو سکتا ہے لیکن جو انہوں نے لکھا 4 کا، کہ یہ جو شب ہے شب جمعہ، اس شب جمعہ کے اندر ایک تو ساری حجتیں کربلا جاتی ہیں بالخصوص رسول خدا، اور دوسری اہم ترین روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا جمعے کی صبح صحابہ کرام، اور آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ یبکیک معاذ اللہ، خدا معاف کرے آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہارے مردوں نے مجھے رلا دیا، تمہاری میتوں نے مجھے رلا دیا. کمالا ہماری میتوں نے آپ کو کیسے رلایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل شب جمعہ تھی اور خدا ہر شب جمعہ روحوں کو آزاد کر دیتا، جہاں کہیں بھی خدا نے روحوں کو رکھا ہوا ہو آزاد کر دیتا شب جمعہ، اور فرماتا ہے کہ جاؤ کچھ لے کر آؤ تاکہ میں تم پر رحم کروں. تو حضور نے فرمایا تمہارے والدین کی روحیں، تمہارے بہن بھائیوں کی روحیں جو اس دنیا سے جا چکے تھے تمہارے گھروں کے اوپر موجود رہی اور استغاثہ کرتی رہی کہ ہمیں کچھ دو تاکہ خدا ہم پر رحم کرے. بالخصوص والدین کی روح، اور والدین میں ماں کی روح. صادق آل محمد کی روایت ہے ماں کی روح پوری شب جمعہ جہاں جہاں بچہ جاتا ہے پیچھے پیچھے جاتی ہے، میرے لال کچھ دے تاکہ مجھ پر رحم ہو. امام نے فرمایا اگر تم ان کے گریہ اوزاری کو سن لو تو تمہارے بال سفید ہو جائیں، تمہاری دنیا کی لذتیں ختم ہو جائیں کہ کس طرح چیخ و پکار کر کے وہ تم سے التجا کرتے ہیں، تم بوڑھے ہو جاؤ. لہذا شب جمعہ میں ہمارے بزرگوں کے ہاں سے یہ طریقہ اکثر یہ چلتا تھا. شب جمعہ میں حدیث کے ساتھ ماتم، عزاداری، مجلس حسین، باہر نہیں تو اپنے گھر والے اکٹھے ہو کر ایک مقام پر تھوڑا سا پانی مٹھائی رکھ کر. تو اس طریقے کو کبھی ختم نہ کیجیے، کیونکہ امام کا فرمان ہے لا تنسیا امباتکم، خبردار اپنی میتوں کو مت بھولنا، کیونکہ اگر تم نے انہیں بھلا دیا تو اللہ تمہیں بھلا دے گا. آج تم ان پر رحم کرو گے، جو آئندہ وقت آتے جائیں گے خدا ان میں آپ پر رحم کرے گا. تو یقیناً کیونکہ اس شب کی مناسبت سے ہمارا توسل ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور یقیناً ہمارا مولا ہمیں سن بھی رہا ہے، اور ہمارا مولا کربلا میں بھی موجود ہے. اور کل کا جو دن ہے اس دن کے لیے بھی یہی ہے، الجمعہ ہے اسم القائم المہدی، جمعہ امام مہدی کا اسم گرامی ہے اور آپ کا نام نامی ہے. شب جمعہ انبیاء کی قطاریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کربلا معلیٰ میں داخل ہوتی ہیں، اور ایک ایک نبی قبر حسین کو چومتا ہے اور چوم چوم کے کہتا ہے حسین تیرا شکریہ، تو نے ہمیں بچا لیا.